سرمد اپنی گاڑی میں آفس جا رہا تھا کہ اسے گاڑی سگنل پر روکنی پڑی۔ وہاں اسے دور ایک بچہ دکھائی دیا جو آتی جاتی گاڑیوں کے شیشے صاف کر رہا تھا۔ اس بچے کو دیکھتے ہی سرمد اپنے ماضی میں کہیں کھو گیا۔ سرمد کے پیدا ہونے سے 2 ماہ پہلے اس کے والد کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا اور ابھی وہ 3 سال کا ہی تھا کہ اچانک اس کی ماں بھی کینسر کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب سرمد کا واحد کفیل اس کی دادی تھیں اور انہوں نے اس کی پرورش کی۔ سرمد شروع سے ہی پڑھائی میں اچھا تھا۔ اس کا ایک بہت ہی قریبی دوست محسن، جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات شیئر کرتا تھا۔ اکثر محسن سرمد کی بڑی بڑی باتیں سنتا تو کہتا کہ تمہارے تو والدین بھی نہیں ہیں، پھر تم یہ سب لائف میں کیسے حاصل کرو گے؟ تو اس بات پر سرمد کا بس یہی جواب ہوتا کہ مسلسل محنت اور لگن سے انسان جو چاہے حاصل کر سکتا ہے، اور محسن سرمد کی بات سن کر زیر لب مسکرا دیتا۔ سرمد صبح کالج جاتا اور شام میں اس نے اپنے گھر کے پاس ہی فاسٹ فوڈ شاپ کھول لی۔ شروع میں کام کم ہونے کی وجہ سے وہ کالج سے آ کر اکیلے ہی سب دیکھتا، پھر آہستہ آہستہ اس کا فوڈ سب کو پسند آنے لگا اور اس کا کام بڑھنے لگا۔ سرمد نے تب اپنی مدد کے لیے 2 لڑکے رکھ لیے کیونکہ اسے اپنی پڑھائی کو بھی وقت دینا تھا۔ کچھ عرصے میں اس کی شاپ ایک ریسٹورنٹ میں تبدیل ہو گئی۔ سرمد اب ریسٹورنٹ کے ساتھ ساتھ مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ پھر ایک دن اس خبر نے سارے شہر میں دھوم مچا دی کہ ایک برگر فروش اسسٹنٹ کمشنر بن گیا ہے۔ اس دن سرمد کی دادی اور اس کے تمام دوست بہت خوش تھے۔ سرمد اب ایک گورنمنٹ آفیسر بن چکا تھا اور اپنے ریسٹورنٹ کے لیے اس نے ایک پروفیشنل ٹیم ہائر کر لی تھی اور وہ خود بھی ساتھ ساتھ ریسٹورنٹ کے سارے معاملات پر نظر رکھتا تھا۔ اب وہ ایک کامیاب گورنمنٹ آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ریناؤنڈ ریسٹورنٹ کا بھی مالک تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے سرمد کو آفس کے راستے میں سگنل پر وہی بچہ گاڑیوں کے شیشے صاف کرتا دکھائی دیا۔ ابھی وہ اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ بچہ اب سرمد کی گاڑی کے بالکل پاس آ چکا تھا۔ سرمد نے فوراً گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ تم پڑھتے نہیں ہو؟ جس پر اس بچے نے جواب دیا کہ مجھے پڑھنے کا شوق تو ہے پر پیسے نہیں ہیں، جس پر سرمد نے کچھ پیسوں کے ساتھ اپنا کارڈ نکال کر اس بچے کو دیا اور بولا کہ کل اس ایڈریس پر آ کر اس سے ملے۔ اس کے بعد سرمد نے اس بچے کو سرکاری اسکول میں داخل کروایا اور اپنے ریسٹورنٹ، جس کی کئی شاخیں مختلف جگہوں پر اب کھل چکی تھیں، وہاں نوکری بھی دی تاکہ وہ خوددار بن سکے۔ سرمد نے اپنے ریسٹورنٹس میں ایسے کئی بچوں کو نوکری دے رکھی تھی جو یتیم یا بے سہارا تھے اور زندگی میں کچھ بننا چاہتے تھے۔ سرمد ان کی پڑھائی کا سب خرچہ اٹھاتا اور انہیں ان کی زندگی میں کامیاب ہوتے دیکھنا چاہتا تھا۔